من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. یہ آواز تھوڑی سی کم کریں. حضرات محترم، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ امت مسلمہ بہت سے فتنوں کی زد میں ہے. مسلمانوں کا جوان ہے یا بوڑھا، وہ بچہ ہے کوئی بھی ہے، ہر آنے والے وقت میں بہرا روی کا شکار ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن باتوں سے انسان کو خصوصاً امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اسی کام کی طرف بھاگ رہے ہیں. سورۃ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. بھائی اسے تھوڑا سا کم کر دینا آواز کو. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اوتوا الکتاب من قبل فطال، جب ان کے کتاب یا رسول کے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا، لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اس میں بہت سے لوگ فسق و فجور میں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے.
آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، ہر آنے والا وقت جو ہم اپنے داداؤں کو دیکھتے تھے وہ چیز ہمارے آبا میں نہیں، جو ہمارے باپ میں دیکھتے تھے وہ ہم میں نہیں، اور جو اخلاقی تھوڑی بہت قدریں ہم میں ہیں ہماری اولادوں میں نہیں۔ آخر یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ کون ہے جو آنے والی نسل کی تربیت کرے گا؟ جب قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت پہلے تو ہر قوم کے اندر ایک نیا رسول بھیج دیتے جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا، نہ کوئی کتاب نازل ہونی ہے۔ آج وہ ذمہ داری علماء کے اوپر، مسلمان نیک لوگوں کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہی دنیا حقیقی نہیں ہے، اسی دنیا میں نہیں، اس کے بعد بھی کچھ معاملات پیش آنے والے ہیں جن سے ہم میں سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔ جب انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، آنے والے وقتوں کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ انہی ابتلاؤں میں، انہی گناہوں میں، انہی فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں آج ہماری قوم مبتلا ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ جب ایک گناہ عام ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے، پھر اسے گناہ تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ بات ایک ضرب المثل ہے، جس چیز کو زیادہ چھوا جائے اس میں احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ ایک کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے اور گناہ پھیل جاتا ہے، پھر اس گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اسے گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ اور آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم میٹھی میٹھی باتوں سننے کے عادی ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھانے کے لیے آنے والے وقت سے ڈراتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کے لیے یہی کام رہ گیا ہے، ہمیں خوف زدہ کریں۔ میرے بھائیوں، مولوی کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک خیر خواہی کی حیثیت سے اللہ رب العزت کے اس حکم کو ہم نہ پہنچائیں تو اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید فرمائی، کہا جسے کے پاس اللہ نے علم دیا وہ اس کو چھپا لیتا ہے، لوگوں کے سامنے حق ظاہر نہیں کرتا، اولئک یلعنہم اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی لعنت پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے ہم آنے والے وقت کے متعلق سوچیں۔ آپ سب اکثر کاروباری لوگ ہیں، جو وہی کامیاب تاجر کہلاتا ہے، وہی کامیاب صنعت کار کہلاتا ہے جو آنے والے وقت کا سوچتا ہے، اس کے منفی اور مثبت نتائج کو سامنے رکھتا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی تجارت کے لیے، اپنی اس عارضی زندگی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ہر دانا اور عقل مند کو اس بات پہ پوچھتے ہیں، جو مالیاتی معاملات کو سمجھتے ہیں، مالیات کا معاملہ ان سے پوچھتے ہیں، جو بنتی جانتے ہیں، ہم ان سے صنعت کا معاملہ ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تجارت میں مہارت رکھتے ہیں ہم یہ معاملہ ان سے پوچھتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا حقیقی معاملہ ہے، جو ہمارا دین ہے، جس پہ ہماری آخرت، ہمارے انجام، ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، اس معاملے میں ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ملے گی، ہمیں کچھ باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب تک کوئی بھی انسان آنے والے وقت کا نہیں سوچتا، وہ کامیابی ناکامی کے متعلق لاپرواہ ہو جاتا ہے، بالآخر ناکامی نامرادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے اور آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے لوگ ہیں، اپنے آبا میں، اپنی ماؤں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے واقف کاروں میں، جن کی میتوں کو اپنے کندھوں پہ لاد کے قبرستان کی زینت بنا آئے ہیں، ہم منو مٹی کے اندر داخل کر آئے ہیں اور گھر آ کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ لکھ دیتے ہیں یہ آخری آرام گاہ ہے۔ کیا واقعتاً وہ ہر انسان کے لیے آخری آرام گاہ ہے، یا ہم اپنی غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ دو کلمات کسی عالم دین نے کہہ دیے، دعا مانگ دی، جنازہ اچھا پڑھ دیا،
تو وہ بخشا گیا. نہیں میرے بھائیوں، یہی وہ زندگی ہے جو آنے والے وقت میں اس کے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے. اگر اچھے کریں گے تب بھی، اگر برے کریں گے تب بھی، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ سنتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آج یہ ہم نے سمجھ لیا ہے، کوئی فاسق ہے یا مومن، ہم کہتے ہیں سب بخشے جائیں گے، سب کو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اگر تمہارا رب مہربان ہے، اگر تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے، اگر وہ بخشنے والا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ انصاف نہیں ہے. آج آپ کسی عدالت میں مقدمہ لے کے جاتے ہیں، آپ مدعی ہیں، ایک ملزم ہے جس نے آپ پہ زیادتی کی. اگر جج دونوں کو برابر پہ کھڑا کر کے کہے چھوڑ دو تو کیا آپ اسے انصاف کہیں گے؟ یقینی بات ہے آپ یہی سوچیں گے کہ مجھے انصاف نہیں ملا، میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع نہیں ہوا. تو یاد رکھیں اگر دنیا کی عدالت میں ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ کی عدالت میں کس طرح ہے کہ وہاں ناانصافی کا سوچا جائے. جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے فضول دنیا میں نہیں بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم میں سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے اسے دنیا میں فضول بھیجا ہے. ہمارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں، کوئی انسان تجارت سے وابستہ ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی صنعت کاری کر رہا ہے، یہ تو دنیا کا توشہ ہے. جس طرح ایک مزدور اپنے گھر سے دوپہر کا کھانا لے کے نکلتا ہے کہ یہ میرا توشہ ہے، میرا دن گزر جائے، یہ جو مال تجارت ہے، جو معاملات ہیں، یہ تو دنیا کا توشہ ہے. حقیقتاً تو ہم نے کسی اور زندگی کی تیاری کرنی ہے. اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں اور ہمارے ساتھ جو معاملات آنے والے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی بات، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ہم میں سے ہر انسان یہ دیکھتا ہے ہزاروں زندگی میں جنازے پڑے، ہزاروں لوگوں کو دفن کیا، ہزاروں لوگوں کے متعلق، لیکن اپنے متعلق سوچ نہیں. وہ مر گئے، مرنا ان کا حق تھا، ہمارا نہیں. لیکن یاد رکھیں یہ وقت ہم پہ بھی آنا ہے. لیکن جب یہ وقت آئے گا، اللہ رب العزت قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، اس میں نیک و بد کی تخصیص نہیں کی، وہ میں آگے آپ کو عرض کروں گا. اس میں کہا حتی اذا جاء احدہم الموت. یہاں کافروں کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں اہل ایمان کی بات ہے، ان میں اچھے اور برے انسان کی بات کی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، فرشتہ جان نکالنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، رب ارجعون، اے میرے رب ایک مرتبہ واپس لوٹا دے. بھئی کیا کرے گا واپس جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں جو نہیں کر سکا یا جتنے کرنے چاہیے تھے نہیں کیے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کیا جواب ہوگا؟ اللہ رب العزت جواب دیں گے کلا، یہ نہیں ہو سکتا. انہا، جب یہ انسان بار بار اصرار کرے گا، التجا کرے گا اپنے مالک سے، رب ارجعون، اے میرے مالک لوٹا دے ایک دفعہ. کہا کلا، یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ بار بار کہے گا تو اللہ فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت تک نہیں ہٹے گا. ہم ان دفن کیے ہوئے لوگوں کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، انہیں ہمارے حالات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، ہمیں احساس تک نہیں کہ وہ کتنی مشکل میں ہیں یا کن نعمتوں میں ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قبض یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جب نفخہ پھونکا جائے گا, اسرافیل اس سور کو پھونکیں گے, دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوگا, قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو پھر اس وقت کیا ہوگی؟ آج تو ہم راجپوت ہیں, آج ہم شیخ صاحب ہیں, آج ہم ذمہ دار ہیں, آج ہم فلاں 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 ہیں. فلا انساب بینہم کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا نسب کیا ہے, صرف یہ پوچھا جائے گا تیرا عمل کیا ہے. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون اور نہ یہ پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا تھا, جو کیا تھا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ جو کیا تھا اب اس کا بدلہ لے لو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت پھر اعمال تلیں گے, نیک اور برے اعمال ایک پلڑے میں تلیں گے. فمن ثقلت موازینہ جس کے نیک اعمال بڑھ جائیں گے, برائیاں کم ہوں گی. اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے. لیکن زبانی کلامی نہیں ہوگا, صرف دعا مانگنے سے اور آمین کہنے سے نہیں ہوگا, یہ عمل کرنے سے ہوگا. فمن ثقلت موازینہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا, فاولئک هم المفلحون وہ کامیاب ہو گیا. ومن خفت موازینہ اور جس کا نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا, جس کی برائیاں بڑھ گئی. فاولئک الذین خسروا انفسہم کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا, اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں خود خسارے میں مبتلا کیا. فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون اس جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تلفح وجوہہم النار جس چہرے کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, جس چہرے کو خوبصورت دکھانے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے بہت خوبصورت بن کے آتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بازار میں, میں دکان پہ, میں مسجد میں آیا ہوں تو میرے چہرے پہ کوئی داغ لگا ہو. ہر انسان اگر تھوڑی سی موٹر بائک پہ آتا ہے فوراً سب سے پہلے اپنا چہرہ واش کرتا ہے کہ میرے چہرے پہ کوئی گرد نظر نہ آئے, خوبصورت نظر آئے. اور انسان کی خوبصورتی کا احساس بھی اس کے چہرے سے ہوتا ہے, اور جس چہرے کی خوبصورتی کے لیے ساری زندگی میں اور آپ تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر نیک اعمال کم ہو گئے تلفح وجوہہم النار اس چہرے کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا. وہم فیہا قالحون اسے مسخ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. انسان سوچتا ہے یہ اتنی زیادتی, اتنی سختی کیوں, ایسا کیوں کیا جائے گا؟ اس کا جواب اللہ دیتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, انہیں پڑھا تھا, انہیں سنا تھا؟ کس نے حق دیا تھا کہ اپنے مالک کی حکم کو ٹھکرا دو, انکار کر دو, میں نہیں کروں گا؟ اگر زبان سے نہیں تو اپنے عمل کے ذریعے ہم انکار کر رہے ہیں. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. پھر انسان کو حسرت اور افسوس آئے گی, کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. اے اللہ میری بد نصیبی, میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی اور میں گمراہوں میں ہو جا. اے اللہ اب میرے ساتھ کیا کر؟ اللہ رب العزت سے التجا کرے گا ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے. کیوں نکال دے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اگر میں نے دوبارہ ایسا کیا تو ظالم ہو جاؤں گا. لیکن وقت ہمیں موقع ایک ہی ہے, یہ زندگی جو گزار رہے ہیں یہ وقت ایک ہی ہے. جو ہم بعض لوگ عیاشی کے لیے کہتے ہیں دنیا میں دوبارہ نہیں آتا, جو من میں آتا ہے کر لو. وہ غالب کے اشعار پڑھتے ہیں کہ عیش کوش, عیش و عشرت کر لو,
یہ دنیا دوبارہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عیش و عشرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو خوف کسی انسان میں جمع نہیں کرے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، آخرت میں ہمیشہ اللہ اسے بے خوف کر دیں گے، اور جس نے دنیا کی زندگی بے خوف ہو کے گزاری، جو من میں آیا وہ کیا، پھر اللہ اسے ایسا خوف میں مبتلا کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے جن میتوں کو ہم دفنا کے آتے ہیں، کیا وہ بڑی آرام سے، بڑی آسائش سے ہیں؟ لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ میں راحت پا جاؤں، کیا اسے راحت مل جاتی ہے؟ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو آپ نے بقیع الغرقد میں، جسے جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع کا قبرستان، وہاں ایک میت کو جنازہ پڑھ کے تدفین کے لیے لے گئے، اور جب قبر کے پاس پہنچے تو قبر کی تیاری میں ابھی کچھ وقت تھا۔ نبی کریم حضرت براء بن عازب اس خطبے کے جو رسول اللہ نے اس قبرستان میں دیا تھا، جو لوگوں کے اصلاح کے لیے، انہیں آنے والے وقت سے خبردار کرنے کے لیے دیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ایک درخت کو دیکھا، آپ اس کے نیچے تشریف لے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عادت مبارک تھی، نبی کریم کہیں کھڑے ہوتے تو ارد گرد جمع ہو جاتے کہ اس زبان مبارک سے کوئی پھول نکلے، ہم اپنے دامن میں انہیں سمیٹ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے پاس ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے، آپ اس کے ساتھ بڑے گہرے تفکر میں، بڑی گہری فکر کے اندر زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، جب انسان کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح زمین پہ انگلی کے ساتھ یا کسی تنکے کو پکڑ کے لکیریں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص اپنے چہرے سر کو نہیں ہلا رہا کہ اگر کسی نے سر کو ہلا دیا تو وہ اڑ نہ جائے۔ ہم نبی کریم کی طرف متوجہ ہیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کہ آپ نے 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ، پھر آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں نا، ایک انسان اچھا جو ہے جب اس کی موت آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور ایک برے انسان کی جب موت آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات آتے ہیں۔ تو سب نے بیک زبان کہا ہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اہل ایمان میں سے ہے، اس نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے اور وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا ہے، حرام سے بچنے والا اور حلال کو اپنانے والا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے اور اللہ نے ہر انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وہ وقت آتا ہے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی، نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی مل جائیں، اللہ نے چیلنج کیا ہے سورۃ واقعہ کے اندر، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہیں وہم ہے کہ تمہارے اوپر کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، میں اس کی جان نکالنے لگا ہوں، واپس ڈال کے دکھا دو۔ دنیا میں کوئی انسان آج تک کسی کی جان کو واپس نہیں لٹا سکا، جس کا فیصلہ اللہ کر دے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، جہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے دوسری کسی ذات، کسی قوت و طاقت کا فیصلہ اللہ کے فیصلے پہ نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو آ چکا، اس کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں،
یہ انسان ان فرشتوں کو دیکھتا ہے جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ فرشتے اب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہر انسان کے ساتھ دو عزت والے فرشتے ہیں، جو وہ کہتا ہے، جو کرتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بات نکلتی ہے فوراً وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگی کی فلاپی بن رہی ہے، ہماری زندگی کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، لیکن ہم نے نہ تو کبھی ان کی آواز کو سنا ہے، نہ کبھی محسوس کیا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے۔ لیکن وہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نبی مکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان ان فرشتوں کو دیکھے گا اور ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، جو اس نے کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، اب اس کے مقدر میں دنیا کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ اسے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ نے انسان کی قسمت کا معاملہ لکھ دیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کئی دفعہ زندگی میں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ضعیف العمر، ایک بیمار، ایک لاغر انسان کو کوئی لیکوڈ دے رہے ہوتے ہیں، جب اس کا ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اس میں سے کچھ قطرے اس کے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، باقی باہر آ جاتے تھے۔ جو اس کا مقدر تھا اس کے حلق میں چلا گیا، جو نہیں تھا وہ باہر آ گیا، اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ این وہ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، وہ ملک الموت جسے موت کا فرشتہ کہتے ہیں، وہ آتا ہے انتہائی خوبصورت شکل میں، انتہائی خوبصورت لباس میں، اور بڑی اچھی خوشبو کے ساتھ آتا ہے۔ آتے ہی وہ کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اور یہ بڑا ایک فرحت کا موقع ہے اس کے گھر والوں کے لیے، یہ انتہائی کڑا وقت ہے، لیکن جانے والا چونکہ ایمان کی زندگی گزار کے گیا، حرام و حلال کی تمیز کرنے والا تھا، اور اسے آتے ہی جان نکالنے والا فرشتہ کہتا ہے، سلامتی کی دعا دے رہا ہے، السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اس کی روح کو مخاطب ہوتا ہے، ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کے نکلنے کی پھر کیفیت کیا ہوگی؟ تم ایک مشک میں پانی بھر دو، اس کے منہ کو باندھ دو، اچانک اس کا منہ کھل جائے، جس طرح چھلک کے پانی باہر نکلتا ہے، ایک مومن کی روح اس طرح باہر نکلتی ہے۔ اسے اسی وقت پکڑ کے پاس جو جنت کے لباس لے کے، خوبصورت ریشمی لباس لے کے فرشتے آئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اس کی روح کو تھما دیا جاتا ہے، اور وہ اسے لے کے بڑے ہی پیار سے آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنے اور جانے والے جو اللہ کے ورکر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں من ھذا الطیب، یہ کون پاکیزہ ہے، یہ کون انسان ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اور اس کی اچھی تعریفات کی جاتی ہیں۔ اور پھر جب آسمان دنیا پہ لے جایا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آسمان کا دروغہ پوچھتا ہے کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان۔ وہ دروازے کو کھولتا ہے اور پہلے آسمان کے اوپر جو عزت والے فرشتے ہیں وہ اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں اور پورا پروٹوکول دے کے دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی فیکٹریاں کتنی تھی، یہ نہیں کہ وہ ایک غریب گھرانے کا بندہ تھا، اس کے تن پہ کبھی لباس بھی اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا من بڑا صاف تھا، اس کے من کے اندر اپنے رب کا ڈر تھا، وہ ہمیشہ تقوی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ آج اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، ہر آنے والا پوچھتا ہے من ھذا الطیب، یہ کون پاکیزہ انسان ہے، کون اچھا انسان ہے؟ اور اس کی عزت افزائی یہ ہوتی ہے
وہ دنیا کے کسی منصب پہ بھی کبھی فائز نہ رہا، لوگوں نے کبھی اپنے معاشرے میں اس کو حیثیت ہی نہیں دی، آج اللہ کے ہاں اس کی حیثیت بن رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی حیثیت بنانے کی توفیق دے دے۔ پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، جب اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس وقت اللہ فیصلہ فرما دیں گے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پہ جو لوگ ہیں اس کا نام ان میں لکھ دو۔ پھر کہا جائے گا فیعاد فیہ الروح، اس کی روح کو واپس پلٹاؤ، میں اپنے اس فیصلے کے مطابق سب کچھ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ازل سے کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی سے نکالوں گا اور اسی میں داخل کروں گا، پھر اسی سے پھر نکالوں گا، اور وہاں پہ اس کا یہ پہلا امتحان ہے جو لینا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اچھا انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس وقت زبان حال کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کی منتیں شروع کر دیتا ہے، جسے انسان اور جن کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے، وہ گھر والوں کی منتیں کیا کرتا ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی کوئی فوت ہوتا ہے تو جلدی سے اسے اس کے مقام تک پہنچاؤ، اگر وہ اچھا ہے تو جو اللہ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں تم ان سے دور نہ کرو، اگر وہ برا ہے تو اس برائی کو اپنے کندھے سے پھینکاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو اس کو وہ منتیں کرتا ہے گھر والوں کی، قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ جب اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے بے شمار زندگی میں جنازے پڑھے ہوں گے، جب آپ کسی اچھے انسان کا جنازہ پڑھتے ہیں اور ایک وہ شخص جس کی زندگی آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، جس نے برائیوں بدکاریوں میں صرف رشتوں ناتوں کی یا دوستی کی بنیاد پہ جنازے پہ جاتے ہیں، آپ دونوں جنازوں کی کیفیت ایک جیسی نہیں دیکھیں گے، آپ کے دل کی کیفیت کبھی وہ نہیں بنے گی جو ایک نیک انسان کے لیے ہوگی۔ وہاں انسان رو کے کہے گا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، اے اللہ اس کی اچھی مہمانی کرنا، ووسع مدخلہ، اے اللہ ایک گھر چھوڑ کے تیرے پاس آ رہا ہے، اس سے بہتر اور بڑا گھر عطا کرنا، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اے اللہ ایک گھر چھوڑا ہے اس سے بہتر گھر عطا کرنا، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک اہل چھوڑا ہے اس سے بہتر اہل عطا کرنا۔ انسان دعائیں مانگتا ہے اس کے لیے، اب یہ اسے قبر میں دفن کر دیا، لوگوں نے مٹی ڈال دی، اب یہ چل پڑے، اسی وقت دو فرشتے اس کی قبر میں آ جاتے ہیں اور فیجلسان، دونوں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ جب یہ بیٹھتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں تجھ سے کچھ سوال کرنا ہے، تو ایک مومن آدمی جس نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی، جس نے فرائض کو ادا کیا ہوگا، وہ کہے گا امتحان کی بات چھوڑو، میری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ یہ کس کو ہوش آئے گا؟ جس نے آج فجر کی پابندی کی، جس نے آج ظہر کی پابندی کی، جس نے عصر کی حفاظت کی، جس نے مغرب و عشاء کو ادا کیا، جس نے جمعے کی تمیز کی، اس کو یہ ہوگا کہ وہ کہے گا بات میرے ساتھ مت کرو، میرے اور میرے رب کی ملاقات کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے ہم نے نماز ادا کرتے ہوئے یہ بیسیکلی میرے اور میرے رب کی میٹنگ ہے، یہ ایک ملاقات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ میٹنگ کیا ہے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ ہاتھ باندھ کے سر جھکایا ہوا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین،
اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا. پھر انسان کہتا ہے, یقین دلاتا ہے, کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں, مدد بھی صرف تجھ سے مانگتا ہوں. اللہ کہتا ہے واقعی, اب مانگ مجھ سے. ھذا بینی و بین عبدی نصفین, یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی. میرا بندہ بات کرتا تھا, میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا. اب بندے مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان مانگتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے. پھر کتنے بھول پن میں کہتا ہے, اللہ تجھے پتا ہے کون سا سیدھا رستہ مانگتا ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ اس رستے کا سوال کرتا ہوں جس پہ چل کے لوگ تیرے پاس آئے, تو نے انہیں انعامات سے نوازا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو انہیں کہا جاؤ تم گمراہ ہو, میرے غضب کا شکار ہو جاؤ. اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے. تو جس نے یہ نمازیں کی حفاظت کی ہوگی, حافظوا علی الصلوات, جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی ہوگی, وہ اس وقت جس کی سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے, وہ اس وقت کہے گا قبر میں پیچھے ہٹ جاؤ, مجھ سے بات نہ کرو, میرے اور میرے رب کی ملاقات کا وقت ہو گیا, مجھے نماز پڑھنے دو. وہ کہیں گے بھائی نمازوں کا وقت گزر چکا, اب تو کسی اور دنیا میں پہنچ گیا, اب تیرا معاملہ کچھ اور ہے. جو اپنے ماحول کو دیکھے گا اسے احساس ہوگا, پوچھے گا کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ پہلا سوال کریں گے من ربک, بتا تیرا رب کون ہے؟ جس نے اللہ کی توحید پہ یقین کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, جس نے لوگوں سے گالیاں اپنے رب کی وجہ سے کھائی ہوں گی, جس نے لوگوں سے یہ کلمات کہلوائے ہوں گے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا, کسی کو کچھ نہیں سمجھتا, اس وقت اس کا جواب ہوگا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ جس نے اپنی نبی کی اطاعت میں زندگی بسر کی ہوگی, جس نے اپنے نبی کے حکموں کی تعمیل کی ہوگی, جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جس نے اتباع کی ہوگی اس نبی امی کی, وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال ہوگا من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ میرے بھائیو دین کا جواب وہی دے سکے گا جس دین کے متعلق رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں بتایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے دین کہا جا سکتا ہے, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے ان دونوں کو اپنایا ہوگا وہ کہے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر اسے کہا جائے گا, وہ فرشتے کہیں گے صدقتا, تو نے سچ کہا ہے. اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان آئے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. گھر والوں نے اچھا کفن بھی نہیں دیا تھا, اللہ کہتا ہے اسے جنت کا لباس پہنا دو, اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو, اس کی قبر میں جنت کے دروازوں میں سے دروازہ کھول دو. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. وہ خوشی سے سمائے, پھولا نہیں سمائے گا, اسے نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہے. اسی اسنا میں فرشتے تو جا رہے ہیں, وہاں ایک بڑا ہی خوبصورت انسان داخل ہوگا اور اسے آ کے کہے گا بھائی مبارک ہو جو اللہ نے تجھ پہ انعام کیے ہیں. وہ کہے گا خوش نصیب تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ تیری توحید ہوں جس پہ تو کاربند رہا, میں تو اتباع سنت ہوں جس پہ تو ساری زندگی چلتا رہا, میں وہ تیری نمازیں ہوں جسے تو دن رات پڑھتا رہا, میں تیری وہ مال ہوں جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتا رہا, میں تیری وہ بھوک ہوں جو روزہ سمجھ کے رکھتا رہا, میں وہ ماں باپ کی خدمت ہوں جو اپنے ماں باپ کی عزت اور احسان کرتا رہا,
میں وہ تیرا نیک عمل ہوں. تو کہا کس لیے آئے؟ کہا قبر کے اندھیروں میں قیامت تک تیرا ساتھی رہوں گا. جس طرح دنیا میں تو نے میرا ساتھ دیا، اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دوں گا. یہ وہ وقت ہوگا، یہ انسان مچل جائے گا. اسی وقت اللہ کی منتیں شروع کر دے گا، یا ربی اقم الساعہ، یا ربی اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دے، اور جو تو نے جنت میں میرے لیے انعامات رکھے ہیں مجھے اس تک پہنچا دے. یہ تو ایک خوبصورت پہلو ہے. ہر انسان کا دل مچلتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس کا دوسرا پہلو اتنا ہی بھیانک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی برے انسان کی، جس نے اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری ہوگی، جس نے کبھی حرام و حلال کی تمیز نہیں کی ہوگی، جو اللہ کے فرائض کی قدر نہیں کرتا ہوگا، جو شعائر اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوگا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا. لیکن یاد رکھیں، جب نیک انسان کے لیے فرشتے آئے تو ان کے لباس جنت کے تھے، ان میں خوشبو بڑی اچھی تھی، ان کے چہرے بڑے خوبصورت تھے. جب برے انسان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اتنے ہی بدصورت اور خوفناک آتے ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ کھانا تھا کھا لیا. جب ایک مجرم کو اپنے جرائم کا علم ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ پولیس آ گئی، پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں تو اس کی روح مچلتی ہے، کبھی سر کی طرف کبھی پاؤں کی طرف، لیکن اپنے آپ نہیں نکل سکتی. اس وقت آتے ہی جب اس کا متعین وقت آتا ہے، وہ ملک الموت انتہائی خوفناک روپ میں آتے ہیں اور آ کے اسے بلاتے کیسے ہیں؟ وہ یہ نہیں سوچتے یہ اپنے ملک کا حاکم تھا، یہ تو اپنے شہر کا ڈی ایس پی ایس پی تھا، یہ تو آر پی او تھا، یہ تو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا. یہ نہیں جو وہ آتے کیا کہتا ہے، ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان. اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا غضبناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کی نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ تم ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، اس پہ ایک ململ کا کپڑا ڈال دو، اس کے ایک ایک ریشے میں اس کے کانٹے چبھ جائیں، پھر اس کے ایک کونے کو پکڑ کے زور سے کھینچو، جس طرح وہ تار ہوتا ہے اس طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان. تیرا رب تجھ پہ بڑا سخت ناراض ہے. اللہ اکبر. اس کی روح کو لے کے پاس جہنم کے فرشتے، جو بدبودار ٹاٹ کا لباس جس میں مردار سے زیادہ بدبو گندی آ رہی ہوتی ہے، اس کی روح کو انہیں پکڑا دیا جاتا ہے. اب یہ اپنے معاشرے میں کتنا باعزت تھا، کتنے خوبصورت محلوں میں رہتا تھا، اس کی گاڑیوں کی لائنیں تھیں، اس کی فیکٹریاں گنی نہیں جاتی تھی، اس کے معاملات اس کو خود نہیں پتا تھا، کھاتوں میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا یا کمپیوٹر میں محفوظ کیا ہوا تھا. آج اس کی عزت اور کیفیت کیا ہے کہ دنیا میں تو یہ تھا جہاں سے جاتا سلامیں ہوتی، اب وہاں فرشتے اس کی عزت کیا کر رہے ہیں. من ھذا الخبیث، آنے جانے والے پوچھ رہے ہیں یہ کون خبیث ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا ہے. اس کی روح کو لے کے آسمان تک پہنچتے ہیں. آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان. اس کا جواب وہ دیکھتا ہے، فلان ابن فلان جواب دیتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ
حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ یہاں مولوی کے راہداری کے سپارے کہاں جائیں گے؟ یہاں وہ گٹکوں پہ پڑے ہوئے کلمات کہاں جائیں گے؟ یہاں کھلائے ہوئے مال کہاں جائیں گے؟ فرشتہ کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ولا يدخلون الجنہ، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ درزی کے پاس ایک سوئی ہوتی ہے جس میں وہ ٹانکے لگاتا ہے، اس کے پیچھے ایک نکا ہوتا ہے جس میں سے دھاگا گزرتا ہے۔ کہا سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزار دے تو دروازہ کھول دوں گا، وگرنہ نہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ اونٹ کو گزارے اس نکے کے اندر سے، پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ جب یہ وہیں پہ اڑ جائے گا، آسمان سے ایک حکم آئے گا، اکتبوا کتابہ فی سجین۔ اس کو کہا یہ میرا بندہ ہے، ایماندار کے لیے کہا اکتبوا کتاب عبدی، یہ میرا بندہ ہے، اسے علیین میں لکھ دو۔ اسے کہا بندہ بھی نہیں کہا اکتبوا کتابہ فی سجین۔ اس کے قید، سجین سجن کی جمع ہے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ قید خانے کے اندر ایک قید خانہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں چکی بند ہو گیا۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں، کسی نے جیل دیکھی، اللہ سب کو محفوظ رکھے، یا آپ نے سنا ہوگا کہ جیل کے اندر چھوٹی چکیاں بنی ہوتی ہیں، اس میں جس کو داخل کیا جاتا ہے اسے ساتھ بیڑیاں پہنائی، جو کرمنل گندے ترین ملزم ہوتے ہیں انہیں چکی بند کیا جاتا ہے۔ تو کہا اکتبوا کتابہ فی سجین، اسے قید کے اندر جو قید ہے اس میں داخل کر دو۔ فیعاد فیہ الروح، کہا اس کی روح کو واپس لٹاؤ، اس سے بھی پوچھتے ہیں۔ جب اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے، اسے بھی اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ نماز کی ہوش کیا ہونی ہے، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی۔ اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، سوال کرتا ہے فرشتہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جس طرح کسی کو کسی عجیب بات کا سوال کیا جائے تو وہ بدک جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے اس طرح بدکے گا، ہاں لا ادری، ہائے افسوس افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ چاہے دنیا میں پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی ہوئی، اس کے پاس ماسٹر ڈگریاں ہیں، لیکن جب رب کی بات نہیں مانی بھول جائے گا کہ میرا رب کون ہے، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، آپ نبی کی محبت کی دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کی اطاعت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ محبت کس کی سچی ہے وہ رسول اللہ نے خود بتایا، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں ساتھ جائے گا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کی سچی توفیق عطا فرما دے۔ تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ تو پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ آج اپنے دین کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں ہم نے، میں فلاں مسلمان ہوں، میں حنفی مسلمان ہوں، میں مالکی مسلمان ہوں، میں شافی مسلمان ہوں، جو مرضی بنو، کم از کم محمدی تو بن جاؤ۔ وہاں سوال یہ نہیں ہونا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی تھی یا نہیں، یہ سوال نہیں ہونا کہ آپ نے امام مالک کو کیا سمجھا تھا۔ ان سارے بزرگوں کی عظمت کو سلام، لیکن اطاعت اتباع صرف محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔
پھر پوچھا جائے گا من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ یہاں بھی کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ فرشتہ نفرت سے کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو مناظرے کرتا تھا، بحث مباحثے کرتا تھا، آج کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے، کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ اسی وقت پھر حکم آئے گا اس کے لیے بھی، اسے تو کہا نا جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے کہا جائے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو۔ ہم لکھ آئے ہیں آخری آرام گاہ فلاں فلاں، وہاں حکم آیا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ۔ کیا آگ پہ بھی کسی کو آرام آ سکتا ہے؟ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، کہا اسے لباس پہنا دو آگ کا، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ یہیں پہ بس نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی قبر کو حکم ہوگا تنگ ہو جائے اس پہ۔ آپ نے فرمایا قبر جو ہے اس پہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے لوگوں کے سامنے کیا، کہا اتنا قبر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ یہ اتنی سخت تکلیفوں میں گزر رہا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی قبر میں ایک بہت ہی خوفناک بدصورت انسان داخل ہوگا، آتے ہی طنز کرے گا بھائی مبارک ہو جو ملا ہے تمہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی انسان کو کوئی چوٹ آ جائے تو چوٹ کی تکلیف میں وہ تڑپ رہا ہو تو جا کے اسے طنز کیا جائے نا اس چوٹ پہ، تو چوٹ کی درد بھول جاتی ہے، طنز زیادہ لگتا ہے۔ وہ کہے گا بدبخت کون ہے تو؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، وہ جو نمازوں کو چھوڑا تھا، رمضان میں کھاتا رہا، کبھی تیرے منہ میں سگریٹ تھا، کبھی شراب تھی، تم حرام و حلال کی تمیز کبھی نہ کی، تم نے اللہ کی حلال کردہ چھوڑ کے ہمیشہ حرام کا رستہ اپنایا، میں وہ ہوں، تو نے مجھے خود بنایا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں، اور قیامت تک اب تیرے ساتھ رہ کے یہ تمہیں ستاتا رہوں گا۔ پھر یہ چیخے گا، کیا چیخ کے کہے گا؟ یا رب لا تقوم الساعہ، اے اللہ قیامت کو کبھی قائم نہ کرنا۔ لیکن اس کے کہنے پہ فیصلے تو نہیں بدلیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دونوں پہلو ہیں، ایک مومن کا، ایک فاسق کا۔ یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، کافر کے متعلق تو اللہ کا ویسے ہی فیصلہ ہے، اس کا حساب کتاب کچھ بھی نہیں۔ فَلَمْ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آج کئی لوگوں نے سورۃ کہف پڑھی ہوگی، اس میں آخر میں آپ نے پڑھا نہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے تو اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش اس وقت تو دیکھ لے جس وقت میں کافروں کی جان کو قبض کرتا ہوں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پہ مار کے کہتے ہیں نکالو اپنی جان کو۔ اور ایک مقام پہ کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو کفر کی حالت میں زندہ رہا اور کفر کی حالت میں مرا، قیامت کے دن زمین بھر کے سونا لے آئے، یہ بھی کم ہے، اس سے دگنا لے آئے اور کہے اللہ مجھے چھوڑ دے میں نہیں چھوڑوں گا۔ کافر کی بات نہیں، یہ جو پہلے عرض کیا ہے یہ ایک مومن اور ایک فاسق کی بات ہے۔ فاسق ایمان تو بظاہر دعویٰ کرتا ہے لیکن عملی زندگی میں بہت کوتاہی کر رہا ہے۔
آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم سب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ مجھے نہیں. یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمارے عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، آپ نہیں جانتے. آپ کیا ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اپنے آپ کو تو جانتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دونوں میں سے کس لائن کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. اگر تو اچھی لائن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مالک تو نے مجھے توفیق اچھی دی، تو مجھے سیدھے رستے پہ چلایا. میں تجھے رب مانتے ہوئے تیری ہر قسم کی توحید پہ یقین کرتا ہوں، تیرے شرک سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ، تیرے نبی کے علاوہ کسی کی اطاعت کو جائز نہیں سمجھتا. اے نبی، اے اللہ، جو تو نے دین بھیجا، اسلام جس کا نام قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو دین سمجھتا ہی نہیں ہے. تو پھر تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. دوسرا رستہ بڑا خوفناک ہے. دیکھیں، دنیا میں تو ایک امتحان میں اگر فیل ہو جائیں تو سپلی سامنے ہوتی ہے. سپلیمنٹری امتحان میں داخل ہو کے انسان کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں سپلی کوئی نہیں ہے. یا ہمیشہ کامیاب یا ہمیشہ ناکام، دو ہی رستے ہیں. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بہتر رستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.